اگر کوئی خاتون مکمل حق مہر چاہتی ہے تو وہ خلا کی بجائے میرٹ پر طلاق کا کیس کر سکتی ہے، اس کی گنجائش موجود ہے۔ تاہم خلا کی بنیاد پر جو بھی خاتون طلاق لے گی وہ حق مہر کی کسی بھی صورت حقدار نہیں ہے، بلکہ اس نے نکاح کے موقع پر جو حق مہر کا کچھ حصہ وصول کیا ہے وہ بھی واپس کرنے کی پابند ہے۔ یہ آئینی ترامیم غیر قانونی ہے۔ پنجاب حکومت کے نمائندہ کا موقف تھا کہ یہ ترامیم خاتون کے مفاد میں کی گئی ہیں، اس میں کوئی بدنیتی شامل نہیں ہے۔ پٹیشنر جو تھے ان کا موقف تھا کہ شرعی معاملات میں مفادات اور نیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پٹیشنر نے اس بابت قرآن پاک، احادیث مبارکہ، تمام مکاتب فکر کی کتب سے بھی حوالے پیش کیے۔ وفاقی شرعی عدالت نے مفصل دلائل سننے کے بعد پٹیشنر پر فیصلہ محفوظ کر لیا تھا، جو سناتے ہوئے پنجاب اسمبلی کی اس بابت تمام ترامیم غیر اسلامی قرار دے کر کالعدم قرار دے دیں، اور قرار دیا کہ خلا کی بنیاد پر جو بھی خاتون طلاق حاصل کرے گی حق مہر سے مکمل 100% دستبردار ہو جائے گی۔ تو جناب یہ تھی وہ رپورٹ جو اس فیصلے کے حوالے سے علی عمران شاہین صاحب ہمارے سامنے تھی۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اس کے، میں نے تو آپ کی خدمت میں ایک بات تو یہ کی ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا، ایز اے پریکٹسنگ لائر، کہ جناب اپنے ہی ملک میں اسلام جو ہے وہ کتنا جو ہے وہ غریب ہے، بیگانہ ہے، کتنا مسافروں کی طرح رہ رہا ہے، کہ ایک ملک کا سب سے بڑا جو صوبہ ہے 60%، اس کی اسمبلی ایک قانون غیر اسلامی پاس کرتی ہے اور اس کے خلاف فیڈرل شریعت کورٹ میں پٹیشنز وکلا حضرات کرتے ہیں، اس کا فیصلہ 6.5 سال بعد آتا ہے۔ اس دوران پلوں میں سے بہت سا پانی بہہ چکا ہے، ظاہر ہے کہ اس کا اس کے اوپر کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی، اس کا کوئی جو ہے وہ ریٹروسپیکٹیو اس کے اوپر تو امپلیمنٹیشن نہیں ہو چکی ہے۔ اب یہ جو صورتحال اب آئی ہے، اس میں جو قرآن و سنت کے حوالے سے یہ ساری باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، آپ ناظرین و سامعین کو کچھ اس حوالے سے فرمائیں کہ دین اسلام کی بیس طلاق اور خلا کے حوالے سے جو اللہ پاک کے واضح ارشادات ہیں اس حوالے سے آپ اپنا ارشاد فرمائیں۔ یہ دیکھیے جی، جو 2015 کے اندر پنجاب اسمبلی نے اس قانون کے اندر ترامیم کی تھی، اور کہا یہ گیا کہ یہ کوئی بدنیتی پر مبنی نہیں ہے، بلکہ خواتین کو زیادہ سے زیادہ ان کا حق دینے کے لیے اور ان کے ساتھ بھلائی کا جو ہے نا نظریہ سوچ کے تو یہ کچھ کیا گیا۔ تو فیڈرل شریعت کورٹ نے جو فیصلہ کیا وہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر تو یہ فرمایا ہے، آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 کے اندر، کہ الطلاق مرتان فامساک بمعروف اور تسریم باحسان، کہ 2 دفعہ طلاق ہے، رکھنا اچھے طریقے سے رکھو یا پھر چھوڑ دو، اور اس صورت میں کہ آپ چھوڑیں گے تو آپ نے جو حق مہر اس خاتون کو ادا کیا تھا وہ آپ واپس نہیں لے سکتے، اس کو دیں گے، بلکہ آپ نے اس کو جو کچھ دیا ہوا ہے وہ بھی آپ اسے واپس نہیں لیں گے، اس کے حوالے ہو گیا، یہ بات ختم۔ پھر سورہ النساء کی آیت نمبر 4 کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو خلا ہے اس کے متعلق بیان فرمایا ہے کہ جو تمہاری عورتیں ہیں ان کو جو تم نے حق مہر دیا ہے وہ تم نے ان کو حق مہر ادا کرنا ہے، لیکن اگر وہ تمہیں خلا کی بنیاد پر وہ تم سے علیحدگی مانگتی ہیں تو اس کے نتیجے میں اگر وہ تمہیں کوئی چیز پیش کرتی ہیں کہ ہم آپ کو یہ تحفہ دینا چاہتی ہیں، یہ کوئی چیز ہم آپ کو دے گے تو ہم جان چھڑانا چاہتی ہیں اور علیحدگی چاہتی ہیں، تو وہ چیز بھی تم ہم سے لے سکتے ہو۔ ایک تو یہ ہے نا کہ آپ نے وہ حق مہر جو ان کو ادا کیا تھا، اور وہ چیزیں جو آپ نے ان کو خود دی انہوں نے وہ ساری واپس کرنی ہے، یہ تو شریعت کا حکم ہے۔ اس کے اوپر بخاری شریف کے اندر وہ حدیث موجود ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی، کہ ثابت بن قیس کی بیوی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے کہا جی میں نہیں رہنا چاہتی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وجہ کیا ہے، تو انہوں نے آگے سے بتایا کہ بس مجھے نہیں پسند، تو مجھے اسلام اور کفر کا مسئلہ ہے اور میں اس میں پریشان ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے پھر تم آزاد ہو، تم خلا لینا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو ایک باغ تھا تو اس نے کہا مجھے میرے شوہر نے دیا تھا تو میں وہ بھی واپس کرتی ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تم واپس کر دو، دے دو، تو اس نے وہ دے دیا، واپس کر دیا۔ یعنی جو آپ نے لیا ہوا ہے وہ بھی آپ نے واپس کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ فرمایا ہے کہ اگر تمہیں تمہاری بیویاں جو تم سے خلا لے رہی ہیں اگر تمہیں اس کے بدلے کچھ دے کے جاتی ہیں تو وہ بھی بڑی اچھی بات ہے، تم ان سے وہ لے لو، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، لیکن اس میں آپ مطالبہ نہیں کر سکتے کہ تم خلا لے رہی ہو تو تمہیں خلا اس چیز کے بدلے ملے گا، تم مجھے یہ لازمی ادا کرو، تو یہ نہیں ہے۔ تو اچھا، یہ جو پنجاب اسمبلی کے اندر یہ قانون بنا تو سمجھ مجھے یہ آئی کہ ان کی جو ہے نا یہ بنیادی انٹینشن کیا ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں یہ جو سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں نا جب ان کی حکومت آ جاتی ہے تو ان کی زیادہ انٹینشن یہ ہوتی ہے کہ ہماری پاپولیرٹی عوام کے اندر کیسے ہوگی، ہمیں ووٹ کس طریقے سے ملے گا۔ تو خواتین کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے مجھے یہ سمجھ آئی انہوں نے خواتین کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے اور خواتین کی ہمدردی لینے کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ جناب یہ دیکھو
اچھا قدم اٹھانے لگے اور آپ کی فیور میں یہ فیصلہ کرنے لگے ہیں، انہوں نے یہ قانون بنایا اور یہ کام کر دیا. تو میں آپ سے یہ اس سلسلے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ 6.5 سال کا عرصہ اس میں کیوں لگا، اور اس عرصے میں جتنے پچھلے فیصلے ہوئے جن کے اندر یہ جو غیر اسلامی قانون بنا تھا اس کے تحت خواتین کو جو کچھ دیا گیا، اس کے اثرات کیا ہوئے سوسائٹی کے اوپر؟ یعنی آپ نے کیا محسوس کیا کہ خواتین زیادہ آئی ہیں خلا کے لیے؟ آپ اپنے تجربے کی روشنی میں آپ ہمیں یہ بتائیں. اور دوسرا کہ اتنا زیادہ یعنی 2 آیتیں ہیں اور 2 احادیث ہیں، ان کو سمجھنے اور سمجھانے میں وکیلوں کو وقت سمجھانے میں مشکل آیا، وقت زیادہ لگا، اور ججز کو سمجھنے میں مشکل ہے. یہ مسئلہ کیا ہوا؟ یہ 2 چیزیں جی. ایکچولی یہ مسئلہ نہیں ہے جی جی نہ تو وکلا کو سمجھانے میں لگا، اور جو ججز ججز تھے ہیں وہ تو ویسے شریعت کے اسپیشلسٹ ہیں. جی جی مسئلہ صرف یہ نیک نیتی کا ہے اور پرائرٹیز کا ہے، جی جی ترجیحات کا ہے. ہمارے ملک میں دینی معاملات میں ترجیحات ہیں ہی نہیں. ہماری ترجیح میں نہیں ہے کہ ایک قانون اگر غیر اسلامی بن گیا کسی طرح سے اس کو ختم تو یک جنبش قلم کیا جا سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں کیا جاتا. وجہ یہ ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب وہ لوگ ہیں جو انویسٹمنٹ کر کے آتے ہیں، ٹکٹ خرید کر آتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے یہاں پر جو ہے نا وہ قانون سازی کر کے سرو کرنا ہے. جو میں حقیقت بات کر رہا ہوں، ویسے ہم لیپا توپی جتنی مرضی کر لیں، انہوں نے آ کر اپنے پیسے بنانے ہوتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں نے، خواہ وہ کسی پارٹی کے ہوں. ان کی پرائرٹیز میں یہ ایسی ہے ہی نہیں کہ اگر یہ قانون بن گیا تو اس کے خلاف بھی تو وہاں آواز اٹھائی جا سکتی تھی. وہاں پر بھی تو لوگ ایسے مذہبی سوچ رکھنے والے ہیں، لیکن انہوں نے اس کے اوپر کوئی سوچا ہی نہیں. انہوں نے کہا یہ اور مسئلوں میں پڑے ہوئے ہیں. تو رزلٹ یہ نکلا کہ یہ ٹیبل اسی وقت ہو گیا تھا، اس کے اوپر جو ہے ٹیبل پاس تو خیر ہو گیا تھا، لیکن اس کے اوپر اسے جو اسی وقت چیلنج کر دیا گیا تھا. لیکن ہمارے ہاں جو وفاقی شریعت عدالت کی جو کمپوزیشن ہے نا، اس کے پاس اس طرح کی جو ہے قوتیں جو ہے نا، نہ تو اتنے وسائل ہیں، نہ ان کے پاس اتنا کوئی ان کا وہ جو روب دبدبہ جس طرح سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کا ہوتا ہے وہ ہمیں دیکھنے میں آتا ہے، بلکہ اس کو کوئی جو ہے نا بالکل کھڑے لائن لگا کے رکھا ہوا ہے. میں معذرت چاہتا ہوں، میرے پر کہیں کنٹمپٹ آف کورٹ نہ لگ جائے، لیکن میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ 6.5 سالوں میں یہ فیصلہ کرنا، جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا کہ یہ 2-3 آیات قرآن پاک کی اور حدیث ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے علماء کے پاس جو تھا ان کو کون سی راکٹ سائنس چاہیے تھی، یا ججز کو کون سی راکٹ سائنس چاہیے تھی، یا وکلا ان کو کیوں نہیں سمجھا سکے. مسئلہ نیک نیتی کا ہے. جس چیز کو ہم نے کرنا ہوتا ہے وہ فوراً ہو جاتی ہے، جو پرائرٹیز میں نہیں. اب یہ سارا کچھ ہوا، رزلٹ یہ نکلا وہ طلاقیں خلا کی بنیاد پر، وہ ڈائیورسز یعنی کہ اتنی زیادہ ہوئی ہیں، اتنی انہیں پتا تھا کہ جناب لیں گے نہ دینا کچھ نہیں ہے، اور وہ الٹا ملے گا. الٹا ملے گا. اس کا یہ رزلٹ نکلتا ہے کہ وہ جو ہمارے معاشرے کا بنیادی یونٹ جو گھر ہے وہ تباہ و بربادی کی نظر ہوگی. بہت سارے لوگ اس کو، عورتیں جو ہے نا اور خاندان کے، اس کو بطور کاروبار، ہاں بطور کاروبار ہمارے سامنے آئی ہیں خبریں کہ اتنے جناب کسی نے 20 شادیاں کی ہیں خاتون نے، 15 کر لی ہیں، 9 کر لی ہیں. تو اٹ واز ناٹ امیزنگ. مسئلہ یہ کہ معاشرے کی جو اس طرح بود و باش ہو رہی ہے، اصل چیز ہوتی ہے لیڈرشپ. لیڈر جو ہوتا ہے وہ باپ ہوتا ہے قوم کا. اس وقت ہمارے ہاں جو ہے وہ جس طرح کی لیڈرشپ ہمارے پاس موجود ہے، اس کا تو سب کو پتہ ہی ہے کہ کس طرح کی لیڈرشپ ہے. وہ بس یہی ہے کہ ایک دوسرے کو برا ہی کہتے ہیں، عوام کے ساتھ ان کا وہ رویہ نہیں ہے. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک درست اچھا فیصلہ ہے، اس کا سراہنا چاہیے. بالکل. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو فیڈرل شریعت کورٹ ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہی ہے. چلو جیسی بھی ہے، جس طرح بھی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھیں اگر وہ نہ ہوتی تو پھر یہ چلتا ہم نے کیا کرنا تھا. تو فیڈرل شریعت کورٹ کو میری یہ ان سے گزارش ہے ارباب اختیار سے، ان کو فنڈز دیں، ان کو لہذا بلڈنگز دیں، ان کے پاس عملہ ہونا چاہیے. اور یہ پروسیڈنگ اتنی لمبی 6.5 سال گزر گئے، اور ایک چھوٹا سا مقدمہ ہے، اور نام اس کا جواب ہونا. مجھے اب یہ بتائیں کہ یہ 6.5 سال جو گناہ ہوتا رہا ہے اس کا ذمہ دار حکمران ہیں جنہوں نے قانون پاس کروایا اور اس کی امپلیمنٹیشن کروا رہے ہیں اور نہیں کر رہے، اس کو ختم نہیں کر رہے تھے. بہرحال جی بہت شکریہ آپ کا. آج ہماری جو گفتگو ہوئی سامعین و ناظرین، وہ جو لیٹسٹ شریعت کورٹ نے فیصلہ دیا کہ خلا اگر کوئی خاتون لینا چاہتی ہے تو جو کچھ اس نے حق مہر لیا ہوا ہے وہ بھی واپس کرے گی، اور پہلے جو یہ تھا کہ 50% جو اس نے جو لینا ہوتا تھا اس میں سے 50% اس کو ملتا بھی تھا. دیٹس فنش.
یہ اٹ از اگینسٹ دی انجیکشنز آف اسلام اینڈ اچھا اس میں ایک چیز میں آپ سے اور پوچھ رہا تھا کہ جو فیصلے ہو چکے ہیں 6.5 سال کے اندر کیا ان کو ریورس بھی کیا جا سکتا ہے؟ نہیں وہ ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا جو ہے نا وہ تو پھر ایک پنڈورا باکس کھول جائے گا. اتنی ڈائیورسز یہاں پر ہوئی ہیں اور وہ کھلے کی بنیاد پر وہ عملی طور پر پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہے ہی نہیں ممکن کہ اس کو پیچھے سے جو ہے نا آپ کریں. دوبارہ ٹھیک ہے بہت مشکل ہے. یہ ہے ہی نہیں ممکن ہی نہیں ہے اس طرح کی آج کل کی صورتحال میں تو ایک نیا مصیبت کھڑی ہو جانی ہے. اچھا بہرحال جی بہت شکریہ. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.